الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیریت سے ماہ رمضان المبارک تک پہنچائے اور اس ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے اور اس رمضان میں ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا۔ بے شک پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی، مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان میں دلوں کو سکون ملتا ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور رب کی نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اور کھجور دونوں چیزوں کو افضل اور عمدہ کھانا قرار دیا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے۔ ہم سب گنہگاروں کی مغفرت کر یا اللہ، عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، بیماری سے صحت یابی کی طرف، خطرات سے احتیاط کی طرف۔ اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ رحمت اور برکت کا آ رہا ہے مہمان، نعمت اور مغفرت کا ملے گا انعام، کر لو تیاری استقبال کی، آ رہا ہے پیارا ماہ رمضان۔ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔